اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا قیامت کے دن۔ ہر آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، 9 حصے اللہ نے برکت تجارت میں رکھی ہے۔ اور آپ اس بات کو نوٹ کر لیں، انبیاء کے ذمہ اللہ کوئی الزام نہیں رہنے دیتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ نبی تھے، ان کے بیٹے بھی بادشاہ، اور 100 بیویاں تھے حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ ایک دن لوگوں نے بات بنائی، یہ دنیا پھر کسی نے جین تے نہیں نہ دینا۔ لوگوں نے گل بنائی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نو کام کرنا چاہیے۔ یہ 100 بیویاں نے تے جویں گھر چ بھی کئی بیبیاں ہوندیاں نے نا، بھی کوئی بندہ بھرا ویلا ہوئے تے گلاں کردیاں، لے سارا ساری عمر دی کمائی اینو کھوائی ہونی ہے، اینو کھوائی ہونی ہے، اہی اپنے بچیاں لئی بھی کوئی بناونا ہے، آوندیاں چکدیاں نے کئی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بڑے عظیم نبی سن، تے انبیاء دے ذمے اللہ الزام نہیں رہن دیندا، تے نبی لائی لاگ بھی نہیں ہوندے، کنا دے کچے بھی نہیں ہوندے۔ ایک کنا دے کچے اسی ہیں، او دی سنی لڑ پے، او دی سنی لڑ پے۔ بندے چ قوت برداشت بہت زیادہ ہونی چاہیے، تے کاروباری بندے چ تے اور زیادہ قوت برداشت ہونی چاہیے۔ میں سیاںیاں کو بہ کے سکھیا ہے، جڑا بندہ کام کردا نا پہلے وہ سمجھے کہ مینوں چٹی ہے، جدو 2 سال گھاٹے کھا لے پھر سمجھے ہٹی ہے، تے جدو 2-4 سال دکان چلن لگ پے تے پھر سمجھے کھٹی ہے۔ مگر ساری قوم کہندی ہے پہلے سال چ اسی کروڑ پتی ہو جائے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ ہونا پڑتا ہے۔ پہلے یہ شاگرد تھے اویس بھائی کسی کے، اب خود استاد بن جائیں گے، اب ان کے آگے شاگرد ہوں گے۔ تو اگر شاگرد اٹھ کے کہے کہ میں استاد کے برابر آ جاؤں تو یہ اس کی حماقت ہے۔ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ مرن تو پہلا مر کے باہو جنہ حق دی رمز بچھاتی۔ تاجر انسان نو سب سے زیادہ ضرورت جو ہے برداشت کی ہوتی ہے۔ مولا علی پاک شیر خدا علیہ السلام بڑی عظیم ہستی ہیں، آل محمد کے چشم و چراغ ہیں، اور حضور کے اپنی زبان سے نکالے ہوئے بھائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کسی کو بھائی اپنی زبان سے کہا تو فرمایا انتا خی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی کیا تو پسند نہیں کرتا کہ میں تجھ کو اپنا بھائی چنتا ہوں، بھائی مانتا ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جب ان کو مسجد میں حملہ ہوا نا تو ریسٹ کر لیا گیا۔ ابن ملجم لعنتی وہی مان لائی جو مولا علی پاک پہ جس نے حملہ کیا تھا نا شیر خدا پہ، تو اس کو ریسٹ کر لیا۔ تو یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جتنا آدمی بڑا ہو اس کا ضرب بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے، اس کی برداشت بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے۔ کسٹمر بڑا نہیں ہوتا، دکاندار بڑا ہوتا ہے۔ کسٹمر ایک چیز لینے آتا ہے، دکاندار کتنی چیزیں رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ 100 کی چیز لینے آتا ہے، دکاندار لاکھوں کی چیز پہ مارکیٹنگ پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ برداشت ہونی چاہیے۔ حالانکہ امیر وہ ہے، لینے والا تو آیا 100 کی چیز لینے، تو جو بیٹھا ہے اپنی دکان پہ وہ تو کروڑوں کا مال رکھ کے بیٹھا، مگر اس نے 100 والے کسٹمر کی بھی اس طرح عزت کرنی جس طرح کروڑ والے کسٹمر کی کرنی۔ تو مولا علی پاک کہنے لگے بیٹا وہ میرا قاتل کہاں ہے؟ کاش کہیں یہ لفظ آپ کو ہر شعبے میں میرا لے کر جانے کی اللہ توفیق دے دے تو آپ دنیا کے کسی موڑ پہ ناکام نہیں ہوں گے۔ کہنے لگے یا بابا وہ تو گرفتار ہے۔ تو کہا میرے بیٹا حسنین جاؤ، آج گرمی بہت زیادہ تو اس کو میٹھا شربت پلاؤ۔ اب دنیا میں دیکھیں کوئی اپنے قاتل کو میٹھا پانی پلاتا ہے؟ علی علی سارا جگ کردا ہے، اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے، مگر جو علی کردا وہ کوئی کوئی کردا ہے۔ اسی تے اشارے تے کھلوتے یہ تے ہارن مار دیے نا، تے انگلو لینڈ کروزر V8 TX TZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسس GMC میرکن ٹاکسن جی ٹویوٹا کرولا، اے گڈیاں چ شیشہ کھول کے جدوں باہر ویندے نے نا تے پچھلی نوں جی ٹیک ہو جاندا ہے، بھی پتہ نہیں انہوں نے فیر مار دینا مینوں۔ بھئی ہارن ہوتا ہی مارنے کے لیے، بندے نے تو ہارن کو بجایا ہے تو پھر ہارن ماریا وجہ لایا قادری گھڑی نو جے ہارن مارنا ہی نہیں کر۔
साड़ी कौम अजीब सवाल करती, भाई तू हार्न को मारे है? भाई बंदा उतर के तेरा शीशा खड़कावे, पीछे तो उन्हें हार्न ही मारना है ना। ये है हमारा मजाज बर्दाश्त का। अब बर्दाश्त की बात आई तो मैं एक बात और कर दूं, ये इधर मेरे दोस्त का ये दुकान है, ये तीसरी है, चौथी है, इस तरह दुकानें बनी हुई। इसका कस्टमर इसके आगे अगर गाड़ी खड़ी करके दूसरे दुकानदार भाई के पास चले गया है ना, तो इसने अपने शिगिर्दों घंटू मिंटू इशारा करना है कि चल जरा गड्डी नूं ठुड्डा मार परा कर। उन्हें आन के आखना व्हाट इज दिस, ये क्या है भी यार, तू है मेरी गड्डी नूं ठुड्डा मारता, मोटरसाइकिल देखती, कहता सौदा उधरों ले, गड्डी मेरे आगे खड़ी की। हम मुसलमान एक मुसलमान की 5 मिनट गाड़ी बर्दाश्त नहीं करते अपने घर के आगे, अपनी दुकान के आगे, तो बताओ हम अली को कैसे मानेंगे? उनको तो वो मानता है ना जो उन जैसी बर्दाश्त लेकर आए। सिर्फ हम पाकिस्तानी कौम जो है ना, इस टाइम सिर्फ बातों से बतंगड़ बनाकर पूरी दुनिया को बताते कि हमसे बड़ा कोई नहीं, मगर अमल में हम सब पीछे। देखे मौला अली पाक के बच्चे कहने लगे बाबा दुनिया में कोई बच्चा ऐसा होगा जो बाबा के कहने पे अपने बाबा के कातिल को पानी पिलाए? तो आगे अली की बर्दाश्त कितनी, हम जैसे होते तो कहते तू बच्चा हो के छोटा हो के मेरा क्यों बोलना है? कहने लगे बेटा बाप, यहाँ भी एक हजरत अली ने दुनिया को स्लोगन दिया है और लोगों को पैगाम दिया है कि बेटे को मोटिवेट करना आपका फर्ज है, बेटे को समझाना आपको फर्ज है, उसको सवाल करना बच्चे की हक है। उसने बोला कि बाबा अपने बाप के कातिल को भी को पानी पिलाता है? तो कहने लगे हाँ मेरे बच्चे, मियाँ साहब ने पंजाबी च इन्हां दा तर्जमा किया है जो मौला अली पाक ने कहा। हसनैन ने तो सवाल किया ना कि बाबा अपने बाप के कातिल नूं पानी कौन पिला सकता? ते कहंदे ने जो दुकान दे अंदर होवे ते ओह देवे बेचारा किथों देवे तेनू लाल मुहम्मद ते कोले वेचन वाला। जो दुकान च होवे सौदा वही मिलता है। हुण बंदा इत्थे आके खलो जावे, अंदर भाई अवैस बैठे हुण कुर्सी ते तो बेचारा कंस्ट्रक्शन का काम करता, तो बंदा आन के आके तस्बीहां हैगियां, टोपियां हैगियां, मसला हैगा, हुण जाओ उत्थे मार मौलवी कोल जाके मेरे कोल ते इहनूं कंस्ट्रक्शन का काम लभना। ते या बंदा इन्हूं आन के आके आईफोन एप्पल हैगा, कहंदा मेरे को अपना ते हैगा पर वेचण वास्ते कोई नहीं हैगा, वो मार्केट लगा जरा। यानी जो हट्टी च होवे सौदा वो मिलता है। मैं तुहानूं शेर नाल मिसाल दे के गल समझाउणा है, यही मेरे च वादा है। मैं मुआशरे च जो गल्लां हुंदियां ना वो नाल अटैच करके लोकां नूं गल समझाउणा है ताकि गल छेती समझ आ जाए। मौलवी सीधी सीधी लाइन ते लगे जांदे ने, लोग बैठे सुते हुंदे ने ते मौलवी होनी अपनियां गल्लां लगे हुंदे। हुण मौला अली पाक कहने लगे मेरे बेटा ये मुझे भी पता अपने बाबा के कातिल को कोई पानी नहीं पिलाता, हर एक के अंदर जज्बात होते हैं, मगर बेटा उसने अपने घर का ज़रब पेश किया, तुम अपने नाना रसूल का ज़रब पेश कर दो। वह इन्ना का लाला खुलुक़िन अज़ीम, ये है वमार सल्ला का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अब कितने बैठे हैं आप में, मुझे बताएं कि हम में ये बर्दाश्त है? हमने तो अपनी दुकानों पे लिख के लगा दिया खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। हम तो माल दे के उसको वापस लेना बर्दाश्त नहीं करते, तो बाप के कातिल को पानी कौन पिलाएगा? हमें तो इतनी बर्दाश्त नहीं है। कस्टमर जब आता है हम उसको बोलते ओए मुंडिया मेरे नानकिया तो आई है, तेरी मासी है, मेरी फुफी है, इनू पानी पिया, पाइनएप्पल, इनू जूस पिला, इनू मैंगो जूस पिला, इनू पाइनएप्पल पिला। जो फुफी होनी अगले दिन चीज वापस करना होना है ना, वो नानके भी गए, फुफी भी गई, पाइनएप्पल भी गया, भैन तू कल अन्नी सा, तेनू नहीं पता वेख के चीज ले जानी। ये है हमारा अंदाज, ये हमारी दुकानदारी के तरीके, ये हमारे कस्टमर से जनाब आला अपने रवैये। ये आज ओपनिंग की वजह से मैं ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ आए कि ये नहीं है कि मौलवी हजरात, मैंने अक्सर देखा ओपनिंग करने जाए ना तो वहाँ 2-3 मसले बयान करके बस भी दुआ करें अल्लाह इनके कारोबार में बरकत डाले। भाई बरकत तो अल्लाह ने डालनी, मगर आप उनके जरा रवैये तो चेंज करें कि आपने कारोबार करना कैसे है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی دکان پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے جو بھی کام کیا ہے تو چیزوں کے نقص لکھ دیے، یہ اے کیٹیگری ہے، یہ بی کیٹیگری ہے، یہ سی کیٹیگری ہے، اور اس کی قیمتیں الگ الگ لکھ دی ہیں۔ لوگ مذاق اڑاتے تھے یہ کون سا تاجر ہے جو اپنی چیزوں کے نقص بتا رہا ہے، ایسے کوئی نفع ملتا ہے؟ مگر پھر طریق نے دیکھا کہ آپ کا مال بھی سب سے پہلے بک جاتا تھا، نفع بھی ڈبل ملتا تھا۔ لوگوں نے کہا صادق دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، امین دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو۔ نبی کریم کے مال کو میڈ ان محمد کیوں کہتے تھے؟ یہاں میڈ ان چائنا، میڈ ان امریکہ، میڈ ان جاپان۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کریم کے تولے ہوئے کو کوئی چیک کیش نہیں کرتا تھا، بلکہ کہتا تھا دیکھنے بھی ضرورت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں تو پھر بھی سودا لے لو، اگر ہے تو پھر بھی لے لو۔ یہ سودے میں، تول میں، ناپ میں، ماپ میں کمی نہیں کرے۔ یہ جہاں تول بھی کوئی نہیں تے بول بھی کوئی نہیں۔ آج تسی کنے بیٹھے جو میں تانوں ہونے ہی لاہوریاں نو کہنا بیریا ٹاؤن چ میرے نال تسی چلو منڈی، اتھوں میں امباں دی پیٹی لینا، پیسے میں لاواں گا تے ایتھے تین تلوار دے چوک چ یا گرینڈ مسجد دے بوئے اگے جمعے والے دن آپاں پیٹی کھولا۔ اوے بچے چپ کرو، گلاں نہ کرو، چن ادھر دھیان کر، گل نہ کر، ادھر سیٹ تے ہو تو وکھرا ایتھے چونا ویچن دیاں میں چل سیٹ تے ہو جلدی، گھر ماواں ستاوندے جے تے مولوی ستاوندے۔ کتنے میرے چاننے بیٹھے ہیں بزرگ، میری عادت ہے کہ جتنی گل سمجھاواں لوکاں دے دلاں تک گل جائے۔ بھئی یہ کو کم کر بچے، کم کر، ڈبلنگ واز نہ ہوئے، مکسر کم کر۔ تو میں اتھوں امباں دی پیٹی لے کے تہاڈے نال آ جانا بیریا دی مرکزی جڑی مسجد وڈی گرینڈ دے سامنے، جمعہ پڑھ کے آپاں نکلاں گے، وہ پیٹی کھولاں گے، ₹1,00,000 نام دواں گا۔ پیٹی بھی مسلمان نے پیک کیتی، امب بھی مسلمان نے لائے، اتھوں لائے بھی مسلمان نے، پیک بھی مسلمان نے کیتے، مسالہ بھی مسلمان نے لایا، منڈی چ ویچیا بھی مسلمان نے، لیا بھی مسلمان نے، پلے دار مسلمان، لدن والا مسلمان، لیاون والا مسلمان، اگوں میں خریدن والا مسلمان، تسی ویکھن والے مسلمان، بحریہ سارا جناب والا بھریا پیا مسلماناں نال۔ آپ باہر کھلو کے پیٹی رکھ کے کہنے ہاں کہ پیٹی کھولنی اج مدنی صاحب نے تے ₹1,00,000 نام دینا، پوچھتے لو بھی کہ کس چیز تو انعام دینا ہے، وہ میں تانوں دسدا ہے۔ میں اوتھے پیٹی کھول لگیا کہاں گا کہ جو اتلی تہ چ امب نے وہی تھلی تہ تک ہون تے میں ₹1,00,000 انعام دیتا۔ بھئی 1,000 کی پیٹی ہو تو ہم اس میں ایک جیسا مال نہیں رکھ سکتے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم صادق اور امین نبی کے ماننے والے؟ پہلے اپنا معیار بنائیں۔ میں کہتا ہوں آپ ایک کسٹمر ڈیل کر لیں، روز ہفتے میں ایک کر لیں، مگر آپ کا ڈیل کیا ہوا کسٹمر پورے پاکستان میں مثال دے کہ بھئی جو وہ کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، اس کو کمی بھی آئے تو وہ کمی نہیں دیکھتا، وہ اپنی زبان دیکھتا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچی اور سیدھی بات کیا کرو۔ تے اسی نہیں جنہاں جو جھوٹ نہ بولیے مولوی کام نہیں چلدا جی، ساڈا پہلا لفظ ہی ہے جنہاں جو جھوٹ نہ بولیے۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن سارے گناہ کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب ادھر ہمارے حال کیا ہے، داڑھی رکھی ہو کو آدمی گناہ کر لے تو ہم کہتے لے مولوی گناہ کردا ہے۔ چلیا گناہ نو کسے شخصیت نہ جوڑ، داڑھی والا گناہ کرے انہوں جرم ہے، داڑھی تو بغیر گناہ کرے انہوں جرم ہے، یونیورسٹی والا گناہ کرے جرم ہے، مدرسے والا گناہ کرے جرم ہے۔ گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، گناہ کا کوئی مذہب نہیں ہے، گناہ گار کا کوئی مذہب نہیں۔ آپ دیکھیں نشہ عیسائیت مذہب میں نے انجیل پڑھی ہے، انجیل میں بھی حرام ہے۔ نشہ میں نے گرنتھ پڑھا ہے، گرو نانک صاحب کے گرنتھ میں بھی حرام ہے۔ میں نے کتنے مذاہب کو اب میں سرچ کرتا ہوں، ہندو مجھے سنتے ہیں، سکھ مجھے سنتے ہیں، تو میں نے گیتا میں پڑھا اس میں بھی نشہ حرام ہے، میں نے قرآن میں پڑھا اس میں بھی نشہ حرام ہے۔ آپ بتاؤ جو بھی کوئی مذہب کے ماننے والا نشہ کرے تو اس کا اس مذہب سے تو نہیں نا کوئی تعلق۔ ہم یہ لفظ چھوڑیں کہ یہ گناہ مولوی نے کیا ہے، یہ عام نے کیا ہے۔ ہاں اس میں فرق یہ آئے گا کہ جو آدمی عالم دین ہو کر گناہ کرے گا اس کو سزا ڈبل ملے گی۔ جیسے جاہل ان پڑھ کو نہیں کہتے،
جہل اس کو کہتے ہیں جو پڑھا لکھا ہو مگر حقیقت جان کے اس کو ایکسپٹ نہ کرے. جیسے ابو جہل نے مصطفیٰ کو نہیں مانا حالانکہ جانتا تھا محمد مصطفیٰ سچے اور آخری رسول ہے, حقیقت جانتا تھا, مگر آپ نے کہا یہ ابو جہل ہے, اس کا نام تو اور تھا, یہ جہالت کا باپ ہے. اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک تو کسی بھی دکاندار کے سودے کو خراب نہ کیا کریں. کسی نے کسی سے کوئی لی ایک ڈیل ہوگی ہے اس کی, تو یہ نہ بولیں کہ بھئی یہ بھئی بولیں اللہ آپ کو برکت دے, اس سے معاملہ اس نہ لے, کیونکہ بات گمانی قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا, کسی کی جاسوسی نہیں کرنی اندر کے معاملات کی, اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَحَاسَدُوا, کسی کا حسد نہیں کرنا, وَلَا تَبَاغَضُوا, کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھنا. اب اکثر دکاندار حضرات, میں تو موقع تے گلاں کرنا ہے, میری عادت ہے میں جڑے شعبے چ جاواں ججاں نو خطاب کراں اوہ جیاں گلاں کرنا جڑی ججاں دے ریلیٹڈ, پولیس نو خطاب کراں پولیس دے ریلیٹڈ او گلاں کرنا ہے. اگر میں تاجراں نو خطاب کراں تے جو انہاں چ بیماریاں نے او میں بیان کرنا کہ بھئی تیرے کول جدوں کسٹمر آیا ہے تو نہیں کہہ سکتا کہ انہیں تینوں لٹ لیا ہے. شریعت نے کہا کہ لین والا اور دین والا مطمئن ہے, جنہیں دا مرضی سودا لے لو جنہیں دا مرضی دے دو. شریعت نے کہا کہ لین دین والا مطمئن ہو, اور مارکیٹ چ اس کیڑا بندہ جڑا دھوکا کھاندا, ایک دفعہ کھا لے گا دوسری دفعہ نہیں کھائے گا. تو حضرت داؤد علیہ السلام 100 بیویوں کے خاوند ہیں, تو اللہ نے کہا کہ جبریل جاؤ میرے نبی کے پاس. حضرت داؤد علیہ السلام پریشان بیٹھے تھے, تو حضرت یہ آخری بات ہے, میں نے آگے پروگرام پہ پہنچنا لیٹ بھی میں کافی ہوں, انہوں نے 7:30 کا کہا تھا, مگر میرا چان کامران اور میرا چان ویس, میرا مکھن میری ملائی ہیں, اللہ انہاں نو محبت, انہاں نے اینا سونا پروگرام رکھیا ہے. تے جاؤ میری دعا ہے تانوں سس ساری عمر چھوٹا گوشت کھوائے, گوبھی دے نیڑے بھی نہ لے جائے. ساہر جنوں سس آخری عمر تک چھوٹا گوشت کھوائے قسمت والا ہے, نہیں تے اکثر آخر تے گل مسراں دی دال تے مکدی ہے. بڈھا جویں جویں بندہ ہوندا جاندا پرانا ہوندا جاندا ہے اوویں میں ڈشاں مکدیاں جاندیاں. حضرت داؤد علیہ السلام کہندے نے جی میں پریشان ہاں. وہ فرشتہ سی جبریل امین, کہندے نے بھی کیوں پریشان؟ کہندے جی لوکی آندے نے جی نبی داؤد علیہ السلام نو کام کرنا چاہیے, اے گلے دے اوتے بوجھ نے. ویکھ لو لوکاں نبیاں نو معاف نہیں کیتا تے ایتھے تسی آندے ساڈے تے تنقید ہوندی ہے گلاں ہوندیاں نہیں. جس کے سوتا ہی وہ ہے جس کی حیثیت ہو, جس پہ تنقید نہیں ہوتی وہ ایک آدمی, وہ کچھ نہیں. یہ ایک بات یاد رکھنا, جس پہ تنقید ہونا شروع ہوگی اس کا مطلب عوام میں اس کی بات کی کوئی حیثیت ہے, کوئی وزن ہے, تو پھر ہی اس کی نویا ڈسکس ہوگی نا. ایرا وغیرہ نتھو ولد خیران تو کوئی نہیں نا ڈسکس کردا. ہن میں تانوں جڑی گل سمجھانی ایدے تے لے آنا ہے. جتنے تسی تاجر بھائی بیٹھے, داؤد علیہ السلام نو جبریل مشورہ دیتا جی اللہ دا بھی یہ مشورہ ہے تسی کام کریا کرو. داؤد علیہ السلام نے کہا جی ٹھیک ہے میں کی کام کراں؟ اللہ نے کہا تسی ذرہ بنایا کرو. تے مولا تے کام بڑا سخت ہے بھی لوہے دا ہے. اللہ نے کہا جاؤ تانوں معجزہ دے دیتا ہے, تسی لوہے نو جدھر اشارہ کرو گے لوہا مڑ جائے گا, میں تہاڈے واسطے نرم کر دیتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام بڑے خوش ہیں. اب آپ کے لیے میں کہنے لگا ہوں کہ ایک دن میں اگر ایک کسٹمر آ جائے نا تو یہ نہ کہا کرو کہ دیہڑی چنگی نہیں لگی. میں تہاڈے اے ذرا ذہن واش کرنا ہے کہ کئیاں بندیاں چ بیماری ہوندی ہے, انہاں نوں مال دی بڑی ہوس ہوندی. اگر ایک گاہک لگا تو اندر 2 آ جائے, 2 لگا 3 آ جائے. نہیں, الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ہلاک کر دیا تم نے تم کو مال کی کثرت نے, حتیٰ کہ تم قبروں کی زیارت بھی کر لیتے ہو مگر تمہیں مال کی جو ہوس ہے نا وہ قبریں بھی بلا دیتی. حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا نا کہ چلو بھئی اب یہ ملک ریاض صاحب ہیں کتنے سلوٹ کے قابل ہیں کہ ان کے پاس مال آیا, انہوں نے اتنی بڑی مسجد بنا دی. کراچی میں دیکھ کے آئے ان کی مسجد میں پتھر میرا دوست لگا رہا ہے, اس کے پاس ٹھیکہ ہے, تو میں نے دیکھا اتنی بڑی دنیا کی مکے مدینے سے سب تیسرے نمبر پہ بیت اللہ اور مسجد نبی کے بعد سب سے بڑی مسجد ہے دنیا کی تو وہ کراچی میں. تو ملک صاحب نے اگر کمایا تو اللہ کے راستے میں بھی لگایا, دسترخوان بھی لگائے. تو بھائی یہ باتیں نوٹ رکھیں, کسی کا مال بڑا دیکھنے سے پہلے سوچیں کہ اس نے کیا کام کیا کہ اللہ نے اس کو بڑا بنا دیا. اس کا مال نہ دیکھیں, پہلے اس کے اعمال دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے, کہ اللہ کو کون سی ادا پسند آئی ہے تو اللہ نے اس کو یہ دے دی.
مگر ساڈے تے اتنے ٹوٹا جا ٹرک ہوئے نا وہ پیچھے لکھا ہوتا ہے جلنے والے تیرا منہ کالا. ہوں دسو بھی ٹرک نو ویکھ کے کی سڑنا, کسی ٹرالی نو ویکھ کے کی سڑنا, کھوتیاں ریڑیاں دے پیچھے لکھا ہوتا ہے جلنے والے تیرا منہ کالا, وہ پھٹیاں دے مگر لکھے ہوتے لفظ نے. تو میں آپ کو بولوں گا آپ نے اگر لکھنا بھی ہو تو یہ لکھا کرو دیکھنے والے خدا تجھے بھی دے. دیکھنے لفظ تو یہ لکھنے چاہیے نا, دیکھنے والے خدا تجھے بھی دے. مگر ہمارا یہ پستی کا معیار اتنا نیچے جا چکا ہے کہ آپ دیکھیں لفظ ہم کس طرح کے لکھتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ زرہ بنوائی, زرہ ایک دن میں ایک بنائی. ہمارے جیسے ہوتے نا مال کے پجاری تو کہتے بھی 100 بیویاں ایک ایک زرہ تم بناؤ, بچوں کا کہتے تم بھی بناؤ. آپ بھی کہتے لگے رہو شام بھی صبح بھی, لوہا تو ہمیں گرم کرنا پڑتا ہی نہیں, تو چلو جی انہوں اینجی سیدھا کر لو. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑا جملہ پیارا کہا, ایک زرہ بنائی اور زرہ بنا کے فوراً انہوں بیچ دیتا. 6000 دی اس دور چ وکی تے 3000 اپنے کو رکھیا, 3000 رستے چ غریباں نوں تقسیم کر دیتا. یہ ہے ایک کامیاب تاجر کی نشانی. کتنا 3000 اپنے پاس رکھا اور 3000 لوگوں میں تقسیم کر دیا. تو 3000 اپنے پاس نہیں جا کر رکھا, بیگموں میں تقسیم کر دیا. اسی پاکستانی نہیں ساڑی بڑیاں عزت نہیں کر دیا جی, مولوی جائی دا منہ پوسے ترکے لے کے بیٹھی ہوں دیا تے چلیا تم بڑا وہ دل سامنے سورت یاسین پڑھنا, تم ہی تے باہروں پیسے کما کے جا کے او دی سیف لماری چ رکھ کے تالا مار کے چابی اپنی جیب چ, تو انہیں تینوں زہر نہیں دینا تے ہور کی دینا بھی سیف لماری وہ ماں پیو نے تینوں دیتی ہے, تو وہ چ پیسے رکھ کے تے تالا مار کے چابی اپنی جیب چ. وہ اپنی ناند کے سامنے بھی چور ثابت ہوگی, اپنی سس کے سامنے بھی چور ثابت ہوگی, اور اپنے بچوں کے سامنے بھی چور ثابت ہوگی کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے اپنی بیوی پہ اعتبار نہیں کرتا. بچوں کو پتا چل گیا میرا بابا میری ماں پہ اعتبار نہیں کرتا, اور سس کو پتا چل گیا کہ میرا بیٹا میری بہو پہ اعتبار نہیں کرتا, اور نند کو پتا چل گیا کہ میرا بھائی میری جناب اعلیٰ برجائی پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا. یہ ہم نے کتنی پاکستان میں بدگمانیاں پھیلائی ہوئی. قرآن کہتا عورت مرد کا لباس ہے, مرد عورت کا لباس ہے, مگر ہم نے کبھی اس کو سمجھا ہی نہیں اپنا. ایسی کہنے نہیں ہے یہ پہے نا سارے پھڑائی چلیا جنہیں تیرے نا اپنی زندگی لاتی عمر لاتی. میں ایک بندے نو مسئلہ تھا دسن لگا ہے, تسی یہ تو پہے کما کے اپنی بیگماں دیا کرو, دو گے نا ٹلے بیٹھے نے سارے ہتھے, بیگماں پیسے پھڑایا کرو پھر تہاڈے چوں لڑائیاں مکن گیاں. کیونکہ جدو شریعت نے کہتا کہ جدو نکاح پڑھیا جاندہ ہے نا تے عورت تہاڈے ادھے مال دی حصے دار بن جاندی, جدو اودے چ اولاد ہو جاوے تے پھر 8ویں حصے دی مالک بن جاندی. شریعت نے تے انہوں اینا شان دیتا ہے. تے ساڈا جناب والا کردار ہے کہ اسی 5 نہیں 10 کو سال انہوں پیسے نہ پڑھاونا. اچھا 10 سال بندہ پیسے نہ پڑھاوے, 11ویں سال وہ مر جاوے پھر کینوں پڑھاونے؟ بندہ مر جاوے پھر بھی تے بوڑھی کو لاؤنے ہی نہیں نا, تے جے بوڑھی مر جائے تے پھر بھی بندے کو رہنے. تے تسی خدا واسطے اپنی گھراں دے سکون چاہندے ہو نا, کاروبار چ پیسہ کما کے میری انہاں گلاں تے عمل کرو. ہم کیا کرتے ہیں پیسہ کما کر ہم باہر اجاڑ لیتے ہیں, اور گھر بیویاں نہ حساب کرنے آج تینوں 500 دیتا ہے کنے ودے نے, اندی ودے تیرے کھپن جو کے ودے نے بھی 500 دے کے تو دا حساب کرنا ہے. چلیا حساب کرنا ہی تے باہر کر کے تو 1300 دا پیزا ہی کھا گیا, تو انہوں 400 دے کے بھی حساب لین دیا ہم, تو 2600 دا پیزا کھا. آپ پیزا جڑا مسیاں روٹیاں ہوندیاں ہی ساڑھے دور چ, ماما مسیاں روٹیاں لاؤندیاں سی, کیوں جی بزرگ کو لاؤندیاں نہیں سی. تندور تے جدن چوری صاحب بھائی صاحب لگنی نا مسی روٹی تے اسی سارے دن خوشی کرنی, ماسٹراں نوں دسنا اج ساڈے گھر مسیاں روٹیاں پکنیاں, تے ہن منڈے پیزا او مسیاں روٹیاں نے. اللہ جاندا توبہ توبہ توبہ, شوارما منڈیاں کھادا پچھلے دن مرغی ایڈی مہنگی تو 50 دا ہی کھائی گئے نے, تو ٹھنڈی مرغی کھوائی انہاں کوڈ رکھے نے ٹھنڈی کنے دی گرم کنے دی. بول ہن میں ایک مرغی والے نوں پوچھیا بھی مری مرغی کیویں لیندے جے, آندا ایک سمانی کہی دی ایک زمینی کہی دی, زمینی زندہ ہے سمانی مری. کوئی حال نہ کوڈ ورڈ رکھ لین تے شوارمے کھاندے نے منڈے. اللہ کو حال. میرے دوستوں میں تانوں سمجھانا سی, جدوں توتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی, عزتاں سانجیاں تے سب دا خیال ہوندا سی, قتل کسے نوں وی کسے دا نہیں معاف ہوندا سی, تگڑے ماڑے دے خون دا حساب ہوندا سی,
ادو لکھ پاویں کافراں دا راج ہوندا سی، جدو جج بھی جمالہ تے سراج ہوندا سی، ادو لوگ ایک دوسرے دی عزت دے سکے سن، خیر خاصی۔ تو میرے دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کاروبار بھی کریں، عبادت بھی کریں، اور عبادت کیا ہے؟ جو انسان ایمانداری سے کام کرتا ہے اس کی یہ عبادت ہے۔ تو اللہ ہمیں ایک دوسرے سے مل جل کے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھائی اویس نے کام شروع کیا، کنسٹرکشن کا آفس بنایا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ جتنے میرے چاند بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، تاجر بیٹھے ہیں، آپ بھی یہ میری باتیں پاس رکھیں، آپ کے کام آئیں گی کہ نبیوں نے کام کیا ہے۔ بلکہ یہ میں ایک آپ کو اور بات بتا دوں، آخری یہ بھی آپ کے ریلیٹڈ ہے، لازمی آپ کے پاس یہ بھیک مانگنے آتے جمعرات والے دن، ان کو پیسے نہ دیا کریں، یہ پیشہ ور ہے، انہوں نے جمعرات دن مکمل کیا ہوا کہ میں نے جمعرات کو جانا ہے اس دکان سے ملنے، اس سے ملنے، ان کو دیہڑی لگ جاتی 8-10 ہزار کی۔ آپ نے کیا کرنا ہے سنیں، نبی کریم کے پاس ایک بندہ آیا، کہتے یا رسول اللہ مجھے اللہ کے لیے کچھ دیں۔ آپ نے بولا بیٹا میں ابھی آپ کو دوں گا، اب کل پھر آئیں گے، پھر میں آپ کو دوں گا، پھر اب شام کو پھر آئیں گے۔ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس گھر کا مال کتنا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ 1 روپے کا ہوگا، فرمایا لے کر آؤ، سارے گھر کا مال لے آئے۔ آپ نے اس کی خود بولی لگائی، آپ نے بولا یہ جو آپ جیسے آپ ڈیلنگ کراتے ہیں نا تو کمیشن لیتے ہیں، اس طرح رسول خدا نے بھی فروخت کی یہ چیز۔ آپ نے خود کہا کہ بھئی اس کا کوئی سودا لینے کے لیے تیار ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو پراپرٹی حضرات ڈیلر ہیں نا، یہ سن لیں مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بولی لگائی اس کی کہ اس کا مال کوئی لینے کے لیے تیار ہے، میں بیچتا ہوں۔ اس نے بولا ایک صحابی نے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا سودا تے 1 روپے دا، پر میں تہاڈی زبان چ بولی لگی 2 روپے دین لی تیار ہوں۔ جیسے آپ بتائیں کہ ادھر بحریہ میں کوئی بڑا ایماندار پراپرٹی ڈیلر ہو تو لوگ کہتے ہیں یار سودا تے 70 لاکھ دا ہی، پر تیرے ذریعے لینا پاویں 72 دا ہی ملن دیا، پر اعتماد تے گا نا بھی چیز کھری ہے، چل تو 72 دا ہی لے دے۔ ہوتا ہے نا ایسے، کہتا ہے یا رسول اللہ چیز 1 روپے کی ہے، مگر میں نے لی آپ کے کہنے سے 2 روپے کی، آپ کی اونر کی، تو آپ نے لے لی۔ اس کو بولا کہ یہ 1 روپے اپنی بیگم کو دے ہو، بات آگی نا پھر بیگم آتے ہوں تو پکے رہن، سارے ویلے بیٹھے ہیں بھئی کس کو پکڑانے؟ ماں کو لاگ، بیوی کو لاگ، بچوں کو لاگ۔ تے کئی بندے ایڈے سیدھے نے، سارے بیگم نو پڑھا کے سویرے سگٹاں لی تے کرائے لی بھی آدمی نو نہیں کرایا رکشے دا، ایڈے بھی سیدھے نہیں ہونا، صرف اس کو مال اتنا ہی دینا جس سے آپ فقیر نہ ہو اور وہ بھی فقیر نہ ہو، ماں کو ماں کی جگہ پہ۔ اور میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، ماں باپ کو جب پیسے دینے نا تو وہ ایسے نہیں دینے کہ آپ کا ہاتھ اوپر ہو، نہیں، ایسے آپ نے اپنی پاکٹ سے پیسے نکال کے نا ایسے، امین تے کسی نے 1000 دیتا ہوتے پرچی بھی کوئی لکھی ہے تے میں جو کھولی بھی نہیں، ایسے جب آپ نے 1000 روپیہ ماں کو دینا، یہ لڑکیاں نے کسی نے دیتا میں 1000، وہ جناب انج تسی پھڑ کے پیسے انج نہیں دینے، انج دینے، انج پیسے رکھنے نے تھلے تے اوپروں ماں باپ ٹھان، تاکہ انہوں نے احساس نہ ہوئے کہ آج اسی انج کرنے والے ہیں، آج بھی اسی انج ہی کرنے والے ہیں، ان کا ہاتھ نیچے نہ آئے۔ تو جاؤ، اگر ماں باپ کا ہاتھ اونچا رکھو گے تو اللہ بھی کبھی آپ کو ہاتھ نیچا نہیں کرنے دے، آپ کا بھی ہاتھ اللہ اوپر ہی رکھے۔ ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں، کرو کہنے تینوں کال دیتے سی یہ پیسے مک بھی گئے تے یار کہنا ہو تو چل یار چلیے تے اتوں مال کھائیے، مار روٹتوں تے بٹ دی کڑائی کھائی، چل یار چلیے، 11 نال تے بہاراں۔ اب منڈیا نے کل فادر ڈے بڑا منایا، پوسٹاں لا کے فیس بک پر دیتی، فادر ڈے بابا آپ سے تو میری بہار ہے، اچھا پوسٹاں لا کے تے تساں فادر ڈے بنایا ہے تے اللہ جاندا ہے گھر چ نال دے کمرے چ ماں پیو وائی مارتے نو سنیندی نہیں، اونج کمبل چ جانو دی کالا جن آہستہ بولیں پاپا سن لیں گے، ماما سن لیں گے، انہاں نو کمبلاں چ بھی آوازاں ہوندیاں نے، ہاں جی جانو دی تے انہاں نو آواز کمبلاں چ بھی آ جاندی تے ماں پیو دی آواز نال دے کمرے چ نہیں ہوندی۔ اونج جی ہم نے فادر ڈے منایا ہے، بھائی آپ اپنے ماما پاپا کو ڈاؤن لوڈ نہیں کیا، نہ آپ ڈاؤن لوڈ ہوئے، آپ اپنے ماما پاپا کو اصلی حالت میں ملے۔ آپ لائیو میں کہتے ہیں پاپا آپ جیسا کوئی نہیں، لائیو میں کہتے ہیں، لائیو میں
تو جب آپ سامنے آتے ہیں فیس ٹو فیس تو پھر روز آپ کے گھر میں ہوتے ماں باپ، آپ اس سے اچھا سلوک کریں. یہ مدر ڈے یہ فادر ڈے منانے سے آپ کو کچھ نہیں ملے. پب جی نواں سیاپا پی گیا ساڈے گل لاگے ماں پیو بیٹھا دا پتر میرا بلڈ چیک کر، آپ 2 فوجی رہ گئے مار لیندے انہاں چ بوڑھا پھڑ کے جاوے بھی تو دا پہلو بلڈ چیک کر. کو حال ہے نا منڈیاں دا. میں نہ سارے بچیاں نو کہاں گا جنہیں میرے چن میرے مکھن کھڑے نے میری ملائی کھڑی ہے انہاں سارے نو کہاں گا یہ میں ہوں اور یہ میرے بیریا ٹاؤن کے تاجر چن ہیں اور یہ آج اویس بھائی کے آفس کی اوپننگ ہو رہی ہے اور اس میں یہی میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ یہ جو باتیں سنی ہیں اس پہ عمل کریں گے. یہ باتیں آپ لوگوں تک پہنچائیں. الحمدللہ رب العالمین واللہ کی بات المتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم. یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الاجار یا المشکلات، اے اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما. اے میرے مولا کریم ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرما. مولا جو میں نے سادے لفظوں میں لوگوں کو باتیں سمجھائیں یہ بہت ضروری ہیں. معاشرے میں اچھا دنیا کا رویہ ہو جائے. اللہ میں اپنے رویے چینج کرنے کی توفیق عطا فرما اور مولا اپنے محبوب کے نقش قدم پہ ہمیں تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی چیز کا نقص بتلا کر بیچنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں سچی اور سیدھی بات کہنے والا بنا اور ہماری چیز کو لوگ معیاری بولیں. میڈ ان پاکستان، میڈ ان بیریا، میڈ ان جاپان، میڈ ان کوریا، یعنی جہاں جہاں ہم رہتے ہیں ہمارا کاروبار معیار بن جائے. یہی ہمارے نبی کا معیار تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ اس جیسا صادق بھی کوئی نہیں، امیر بھی کوئی نہیں. اے میرے مالک جتنے بھائی بیٹھے ہیں سب کو اپنا روزگار عطا فرما. مولا کسی کو کسی کا محتاج نہ کرنا، رزق حلال عطا فرما. ملک پاکستان